السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ لانگ ہیلدی فٹ رہنے کے سیکرٹس، لانگ ہیلدی فٹ رہنے کے نہیں، لانگ لائف ہیلتھی لائف فٹ لائف جو ہے اس کے کچھ سیکرٹس شیئر کروں گی. اینڈ ہو ایم آئی ٹو شیئر دیز سیکرٹس ود یو گائز؟ I will tell you who am I, who I am, why am I sharing this. سو دا تھنگ از کہ میں نے اپنی لائف کے جو ارلی ٹین ایئرس ہیں اور میرا جو چائلڈہڈ ہے تھرو آؤٹ ایک گاؤں میں گزارا، ایک ایسے گاؤں میں گزارا جو کہ شہر کی ریل پیر گہما گہمی ٹریفک سے بہت دور تھا، جس کو صحیح سینس میں گاؤں کہتے ہیں، جس طرح کے گاؤں اب ناپید ہو چکے ہیں، بہت کم ملیں گے ہمیں. سو ایسے گاؤں میں گزارا جہاں آب و ہوا صاف تھی، وہاں پہ ایک سرٹن لائف اسٹائل فالو کیا جاتا تھا. اور لائک ایور سنس آئی have become a teenager, like when I was in my late teens, when I got into university, تو میں نے ایک دم سے کچھ میری ہیلتھ میں جو ہے وہ جو پہلے پرابلمس نہیں تھی وہ ایک دم سے آئی. پرابلمس مور لائک آئی بیکیم ریئلی چبی جب میں نے شفٹ کیا ایک سٹی میں، اور بہت ساری ایسی چینجز میں نے اپنے اندر دیکھیں. اور پھر آئی بیکیم کانشیس اباؤٹ مائی سیلف بیکاز اسٹیئنگ لین اینڈ لکنگ اے سرٹن وے استھیٹیکلی میرے لیے امپورٹنٹ تھا. اور along the way بہت ساری چیزیں میں نے سیکھی اور میں نے آبزرو کی. اینڈ ناؤ ایز سم ون ہو از این ایڈلٹ اینڈ ہو از اے میچور وومن, I love to read about longevity, I love to read about health span, I love to read about fitness, and I'm a lot into such things. So میری ساری کی ساری جو لرننگ ہے اور جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کو کمپائل کر کے اگر میں کہوں کہ کسی بھی عمر میں اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں، صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تو اس کی اگر میں کوئی 3 سیکرٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو وہ یہ ہوں گے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا جا رہی ہوں. اینڈ لیٹ می ٹیل یو بیفور ہینڈ کہ میری جو فادر ہیں ان کی جو گرینڈ پیرنٹس تھے پیٹرنل اور میٹرنل، یعنی کہ ان کی نانا اور نانی، دادا اور دادی، ان کے ساتھ میری بہت ویوڈ میموریز ہیں. اینڈ آل آف دیم دے ایکچولی lived up to 100 years. They were centenarians, like 100 سال سے زیادہ ان کی زندگی تھی. اور ان میں سے سب کے سب لوگ جو ہیں وہ بڑی ہیلدی لائف، ان کا زندگی کا جو اختتام ہے وہ بھی بڑا ہیلدی طریقے سے ہوا. لائک اٹس ناٹ کہ وہ بہت لمبا عرصہ بیمار پڑے، بیڈ ریڈن تھے. دے آل sort of went from this world moving. They were mobile, very much mobile. Even so much so کہ میرے جو دادا ابو ہیں ان کی میرے بیٹے کے ساتھ لائک میرے بیٹے کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی، لائک انہوں نے اپنی گرینڈ جو ڈاٹر ہے اس کے بچوں کو بھی دیکھا. سو دیٹ از ہاؤ اٹ از. اینڈ مائی گرینڈ مدر شی از اسٹل الائیو. میری دادی اماں جو ہیں، اور ناٹ اونلی دیٹ شی از الائیو، شی از ویری مچ موبائل. اور وہ اپنے سارے کام خود کرتی ہیں، وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. اور لائک سیریسلی آئی feel so good about it. And not only that, I have another one who is very close to me, like who lives very close by, and that is my father-in-law. He is 85, around 85 plus, 83 years old. Yes, he is 83 years old and he's very healthy, he's very mobile. وہ اپنے سارے کام خود کرتے ہیں, right from pressing his own clothes to washing his own clothes to cooking his own foods, because he has been very independent person and I love it about him. Although he doesn't have his wife, لیکن وہ اپنے سارے کام خود کرتے ہیں. وہ ہم میں سے کسی سے بھی نہیں کرواتے، اور ہمارے بھی کچھ کام انفیکٹ کر دیتے ہیں. وہ ہیجز کاٹتے ہیں، he does everything جو کہ ہمارا آج کا ماڈرن جو ایڈلٹ مین ہے جو کہ 20s میں 30s میں وہ بھی کرتے ہوئے تھک جائے گا، لیکن وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو ان سارے لوگوں کو دیکھ کے اور خود اپنی زندگی گاؤں میں گزار کے اور بہت ساری کتابوں کو پڑھ کے جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور یا لیٹس گو. دیکھیں، ہماری جو ماڈرن سائنس ہے، جو ماڈرن ہیلتھ کا کانسیپٹ ہے، اس نے ایک چیز جو بہت اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ اسپین جو ہے وہ لائف اسپین بڑھ گیا. جیسے پہلے لوگ انفیکشن سے مر جاتے تھے، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، ڈائگنوز نہیں ہوگی، یا اس طرح کی کوئی بیماری ہے وہ ڈائگنوز نہیں ہوتی تھی، اس کی کوئی میڈیکیشن نہیں تھی، تو لوگ جو تھے وہ زندہ رہتے تھے، ایک ہیلدی لائف گزارتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ مر جاتے تھے بیماری سے. اب ماڈرن ہیلتھ سائنسز کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، ہر طرح کے انفیکشن کی بیماری کی دوائی اویلیبل ہے، کینسر کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، بہت ساری ایسی جو بھی بیماریاں ہیں، ڈائبٹیز ہے، آپ دیکھ لیں کتنے سال لوگ اس میں سے گزرتے ہیں. اب اس سے ہمارا لائف اسپین تو بڑھ گیا، لائک آن ایوریج لوگ جو ہیں وہ زیادہ زندگی، لمبی زندگی جیتے ہیں، لیکن ان کا جو ہیلتھ اسپین ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے. ہیلتھ اسپین وہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی, اگر آپ جیسے 70-80 سال کی عمر میں آپ کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو اس میں کتنے سال آپ نے صحت مند زندگی گزاری جس میں آپ کی دوائیوں کے اوپر ریلائنس نہیں تھی. اور دوائیاں جو ہیں وہ ایک بیساکھی کی طرح ہیں, دے کین بی گریٹ تھوڑے ٹائم کے لیے, لیکن اگر پوری زندگی آپ کی بیساکھیوں پہ گزری ہے تو وہ ایک بہت ہی انکمفرٹیبل اور ایک فلفلنگ لائف نہیں ہوتی ان اینی وے. سو آج کی ویڈیو کے بعد یو ول بی ایبل ٹو لرن کہ ہم کیسے اپنی جو لائف ہے اس کو ان بیساکھیوں کے بغیر اور کسی بھی ایج میں ہم, مطلب اف آئی تھنک فار مائی سیلف, ہم سب کے کچھ گولز ہوتے ہیں نا. میں ریفلیکٹ کرتی ہوں تو مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے کہ میں لمبی زندگی جیوں. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ وانٹ کہ میرے بچوں کی بھی بچے ہوں اور میں ان کو دیکھ کے مروں. مائی ڈاٹر آفٹن سیز مما آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کے ساتھ کھیلیں. میں کہتی ہوں ہاں دل چاہتا ہے, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو ڈو دیٹ کہ اگر میں واقعی میں کھیل سکوں. مطلب میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جب تک اس دنیا میں ہوں میں ہیلدی رہوں, اپنی ٹانگوں پہ چلتی ہوئی, اور آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیو دیٹ ریئلی ریئلی گڈ ہیلتھ. اور جب میری ہیلتھ نہیں ہے تو یا اللہ پاک پلیز مجھے اس دنیا سے لے جائیے گا. اور اس کے لیے ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ ہر چیز ہم قسمت پہ ڈال دیں, یقیناً قسمت ہے, اور قسمت کیوں ہے وہ ہماری اپنی چوائسیز کی وجہ سے. سو بہت حد تک ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے, دیکھیں ہم ایسے دور میں ہیں جہاں پہ کھانا جو ہے اس کی بہت زیادہ بہتات ہے. دیر از ابنڈنس آف فوڈ, دیر از سو مچ quality of food, there is so much quantity of food, like there are so many things. کھانے کے معاملے میں اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں کہ ان کو اوائڈ کرنا بہت مشکل ہے. I understand this struggle, it is very very real. ٹھیک ہے, اور کھانا ہماری زندگی کا ایک میجر پارٹ ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو دوڑ دھوپ ہے سارا دن, لیکن ایک آدمی جو ہے اس کھانے کو کمانے کے لیے کتنی ایفرٹ کرتا ہے, پورا دن وہ نکلا رہتا ہے. عورتیں, اور بائی ہیئر آئی ڈو ناٹ مین کہ عورتیں بھی نہیں کماتی ہیں, لائک اوبیسلی رولز آر چینجنگ, بٹ میں ایک ٹپیکل جنرل بات کر رہی ہوں کہ آدمی جو ہیں وہ یوزلی کماتے ہیں اور کھانے کے لیے محنت کر رہے ہیں, اور عورتیں جو ہیں اس کھانے کو بنانے کے لیے یا آگے بڑھوانے کے لیے محنت کر رہی ہیں. اور لائک ہمارے دن کا ایک میجر پارٹ جو ہے وہ اس کھانے کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے. دس از سم تھنگ وی ڈو ایوری سنگل ڈے. اور ہمارے جسم میں جو بلینز اینڈ ٹریلینز آف سیلز ہیں ان میں سے ہر سیل کو کھانے کی ضرورت ہے. اس کو وہ ملے گا جو ہم اس کو دیں گے. اب اس میں ہم اس کو کیا دے رہے ہیں وہ چیز میٹر کرتی ہے. سو ابھی 100 صدی پہلے, نہیں 1 صدی پہلے, یعنی کہ 100 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو جو ہمارے تب رہنے والے لوگ تھے, جیسے اگر میں اپنے گرینڈ فادر اور ان کی بات کر رہی ہوں, یا میں اپنی گرینڈ مدر کی بات کروں, وہ تو ابھی بھی گاؤں میں رہتی ہیں, تو ان کے لیے شی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ سٹی لائف. لائک وہ کبھی شہر نہیں آئی ہیں, کبھی بھی. ٹھیک ہے, وہ گاؤں میں ہی رہتی ہیں. اور اگر وہ ادھر آئیں میرے پاس اور وہ دیکھیں کہ میں کس طرح کے کھانے یہاں اویلیبل ہیں, اور کیسے, لائک وی نو کہ ہماری ایک فنگر ٹپ پہ ہے, ہم دن کے کسی بھی وقت کھانا آرڈر کر سکتے ہیں. ہماری فریج میں ایسی بہت ساری آئٹمز ہیں, ہماری شیلفز میں ایسی بہت ساری آئٹمز ہیں, ہمارے ہر وقت سٹورز اوپن ہوتے ہیں, ہم جا کے کھانا لا سکتے ہیں, گھر پہ آرڈر کر سکتے ہیں. اتنی ورائٹی آف فوڈ ہے, اتنی کلر, اتنے ٹیکسچرز. اینڈ وی نو کہ جو فوڈ انجینئرنگ ہے اس میں کھانوں کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے, ان کا اس طرح سے ٹیکسچر بنایا جاتا ہے, ان کا اس طرح سے کلر بنایا جاتا ہے, ان کی اس طرح کی اسمیل بنائی جاتی ہے, ان کی اس طرح کی ٹیسٹ بنایا جاتا ہے. اس میں اس طرح کا بلس پوائنٹ رکھا جاتا ہے, جو کسی بھی کھانے کا ایک بلس پوائنٹ وہ ہوتا ہے کہ اس میں میٹھا, اس میں نمک, اور اس میں میدا اور فیٹ, اس کی رائٹ کوانٹٹی ایسی ہو کہ بس کھانا آپ شروع کریں تو آپ سے رکے نا. جیسے سالٹڈ کیرمل کیک ہے, جیسے کہ لائک وی نو پیٹزا ہے, پھر اس کے بعد کوکیز ہیں. سو یہ ساری چیزیں ایسے ڈیزائن کی جاتی ہیں, اس میں پوری ایک سائنس ہوتی ہے کہ ہم جب اس کو بس پکڑیں. آپ کرسپس کی مثال لے لیں, آپ چپس کی مثال لے لیں, جو کرسپس لائک آنیسٹلی میں نہیں کھاتی ہوں, لیز یا اس طرح کی کوئی بھی چیز, تو اس کو آپ ٹیسٹ کریں, آپ ایک دفعہ کھانا شروع کریں. آنیسٹلی بھی میرے منہ میں پانی آ رہا ہے, حالانکہ میں ایسی چیزیں نہیں کھاتی ہوں, لیکن اوبیسلی میں نے ٹیسٹ کی ہوئی ہیں اور بہت مزے کی ہوتی ہیں. لائک ایسے کہ دل چاہتا ہے بس بندہ کھاتا جائے. تو ہے, یعنی ان کا سوچ کے بھی اسٹارٹ سیلیبریٹنگ, اور ہمارے ویسے پلائر ہارمونس جو ہیں وہ ڈوپامین ایسے ریلیز ہو رہا ہوتا ہے, اینڈ وی اسٹارٹ کریونگ دوز فوڈز, اینڈ دین جب تک ہم کھانا لیں ہمیں سکون نہیں آتا. سو یہ ساری چیزیں, اٹس مور لائک اے جہاد, اٹس مور لائک اے اسٹرگل, آن گوئنگ اسٹرگل, کہ آپ کے پاس اتنی ورائٹی, اتنی آپشنز, اتنی اویلیبلٹی, اتنی کوانٹٹی, اتنی کوالٹی اویلیبل ہے, تو اس میں آپ نے ریزسٹ کیسے کرنا ہے. بٹ دا تھنگ از, یہ اتنا سارا کچھ ہماری ہیلتھ کو خراب کر رہا ہے. اگر صرف اور صرف ہم اپنی نیوٹریشن کو ڈائل ان کر لیں تو
تو ہم کسی بھی ایج میں ہیلدی رہ سکتے ہیں. جو میں نے آبزرو کیا اپنے دادا کو, اپنی دادی کو, نانا کو, نانی کو, نہیں ناٹ نانا نانی, کیونکہ میری ننیال کی فیملی جو ہے ان کی بہت زیادہ ڈیزیز ہسٹری, یعنی میرے دادا دادی اور ان کے آگے سے میرے فادر کے نانا نانی اور دادا دادی, کیونکہ وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے, اور دوسرے والے جو ہیں ان کی ایک بالکل اپوزٹ ہسٹری تھی, وچ آئی وڈ ٹاک اباؤٹ سم ادر ٹائم. سو اور اپنے فادر ان لا کو, تو میں ایک چیز دیکھتی ہوں کہ وہ کھانا جو ہے وہ بہت کم کھاتے ہیں. مطلب ناٹ کہ وہ بہت زیادہ, حالانکہ میرے فادر ان لا از اے ویری مسکولر مین, لائک براڈ شولڈرز, اور ابھی تک ہی از مینٹیننگ ہز مسل, بٹ ہی ایٹس ویری لٹل. یعنی ایسے کہ وہ, حالانکہ ہی ایٹس اے لاٹ آف سویٹ, میٹھا ان کو بہت پسند ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا دن وہ گریز کرتے رہیں گے. سو یہ جو منچنگ ہے, پورا دن کا ہمارا کھاتے رہنا ہے, یہ ہماری ہیلتھ کو ڈیمیج کر رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق ڈائبٹیز کے ساتھ ہے, انسولین ریزسٹنس اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. سو اپنے دن میں آپ نے اگر کھانا ہے تو اپنا اسپیسیفک ٹائم بنائیں, اور اس کے بیچ میں مت کھائیں. جیسے 3 ٹائم کا کھانا بنا لیں کہ آپ نے بریک فاسٹ لینا ہے, آپ نے لنچ لینا ہے, آپ نے ڈنر لینا ہے. ایک فکس ٹائم پہ کھائیں, اور پیٹ بھر کے مت کھائیں, 80% کھا لیں. سیکنڈ سیکرٹ از, آئی ہیو آلویز سین کہ ہمارے گھر میں جو بریک فاسٹ تھا وہ سب سے ایک ہیوی میل تھا. جیسے پراٹھا ہمیشہ کھاتے تھے, اور اگین پراٹھا اس لیے کھاتے تھے کیونکہ ان لوگوں نے بہت سارا کام کرنا ہوتا تھا. میرے دادا ابو کھیتوں میں کام کرتے تھے, اور میرے دادا ابو کے اگین فادر, مطلب وہ بہت سارے فزیکلی ایسے کام کر رہے ہوتے تھے, اور اس کے لیے وہ ہیوی بریک فاسٹ کرتے تھے جس میں پراٹھا ہوتا تھا, اور رات کا کوئی بھی جو بچا ہوا سالن ہوتا تھا وہ کھایا جاتا تھا, اس کے ساتھ لسی ہوتی تھی, اور اسی طرح سے. اب میں اپنے فادر ان لا کو دیکھوں تو وہ بھی یوزلی پراٹھا کھاتے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ کہ وہ کام کرتے ہیں, اور اس پراٹھے سے لے کے صبح کے ناشتے سے لے کے دوپہر کے کھانے تک بیچ میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے دوپہر کے کھانے سے لے کے ڈنر جو ہے اس تک کوئی اور چیز نہیں ہوتی. سو آپ کا جو فرسٹ میل ہے وہ سب سے آپ کا ہیوی میل ہونا چاہیے, جو کہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ ناشتہ جو ہے وہ آپ کا بڑا ہو, اس کے بعد لنچ میں آپ تھوڑا اس سے کم کھائیں, اور پھر ڈنر میں آپ اس سے بھی کم کھائیں, لیکن ان تینوں کھانوں کو اسکپ نہ کریں. ہم یوزلی جب ہم لائک وی نو کہ ہم جتنا زیادہ کھاتے ہیں اور جتنا فریکوینٹلی کھاتے ہیں, یعنی کوانٹٹی جتنی زیادہ ہوتی ہے اور جتنا فریکوینٹلی کھاتے ہیں, ہمارا جو اسٹمک ہے وہ ایکسپینڈ کرتا جاتا ہے. اور آپ کے اسٹمک اگر بہت ایکسپینڈ کر چکا ہے تو اس کو شرنک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. سو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے آپ کو شروع میں بھوک لگے, لیکن آہستہ آہستہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اس کی یوز ٹو ہو جاتی ہے. آپ جب وہ کرنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کا اسٹمک آہستہ آہستہ شرنک بیک کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہے ناٹ اونلی دیٹ یو ول فیل لائٹر, یو ول فیل ینگر, یو ول فیل ہیلتھیئر, بہت ساری اور چیزوں میں بھی اس میں آپ کو ہیلپ ملے گی. سیلف کنٹرول ڈیولپ کرتے ہیں, آپ کے اندر ایک ڈفرینٹ انرجی ہوتی ہے, آپ لائٹنس فیل کرتے ہیں, آپ بہتر طریقے سے فوکس کر پاتے ہیں. سو یہ چیز جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر ضرور کام کرنا ہے. سیکنڈ تھنگ آئی وڈ سے از کہ ہمارے جتنے بھی بونز ہیں, ہمارے جتنے بھی مسلز ہیں, ہمارے جتنی بھی لیگامنٹس ہیں, ٹینڈنز ہیں, یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اف یو ڈونٹ یوز اٹ وی لوز اٹ. دا تھنگ از, ہم لوگ آج ماڈرن جو انسان ہے وہ سارا دن صوفے پہ بیٹھا رہتا ہے, کرسی پہ بیٹھا رہتا ہے. ہاں, دس از سم تھنگ آئی ریئلی وانٹ ٹو ورک آن. آئی ریئلی وانٹ کہ میں اپنے گھر سے سارے صوفاز ہٹا دوں, لیکن میں نہیں ہٹا سکتی. بٹ آئی ٹرائی ٹو میک شیور کہ ہم لوگ اسٹیٹک اسکواٹ میں بیٹھنا شروع کریں. سو مچ سو کہ ہم نے گوروں سے اتنے انسپائر ہوئے کہ ہم نے جو ٹوائلٹس ہیں اپنے وہ بھی چینج کر لیے. اب گورے تو جم جا کے اپنا وہ پورا کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے جو ہیں وہ ہم جم بھی نہیں جاتے ہیں. سو وی ہیو ایکچولی لاسٹ دیٹ ابلٹی ٹو سٹ ان دیٹ اسٹیٹک اسکواڈ, دیٹ ڈیپر اسکواڈ. ایون نماز دیکھیں آپ, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھیں گے کہ وہ نماز جو ہے وہ پراپرلی اس کے پوسچر کو مینٹین کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. زیادہ تر لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ ہوتے ہیں, کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ ہوتے ہیں, اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوٹ رکھی ہے, لیکن یقیناً یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو ہم میں سے ہر انسان کو 5 times a day کرنی ہے. Those static stretches, we know they are so good for our mobility, they are so good for our tendons, joints, everything. سو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو نماز ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ ہمارے ہر پوسچر میں لائک لٹرلی دیر از ناٹ ایون اے سنگل مسل اور جوائنٹ اور ٹینڈن آف یورز وچ ڈزنٹ گیٹ ایکٹیویٹڈ وائل یو آر آفرنگ پریئر. رائٹ فرام سجدہ, آپ سجدہ کرتے ہیں, آپ کی جسم کے جو سب سے ہمارے انپارٹنٹ جوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارا ہپ جوائنٹ ہوتا ہے, وہ ہمارا اینکل جوائنٹ ہوتا ہے, وہ ہمارا نی جوائنٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری موبلٹی, ہماری موومنٹ پاسبل ہوتی ہے. اور ان تینوں کا استعمال جو ہے وہ ان تینوں کو لبریکیٹ کرنے کے لیے نماز کا پوسچر اس طرح سے ہے
Like it's the kind of movement which we need to keep moving. But the thing is, हमारे इस तरह के मसले मसाइल हैं क्योंकि हम सारा दिन सोफास पे बैठे रहते हैं, हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये जोड़ जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, और जैसे ही हम थोड़ी सी स्टिफनेस फील करते हैं हम फ़ौरन अपनी नमाज जो है उसको भी बैठ के इशारों कनायों के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो ऐसा नहीं करें. इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज़ इट. कोशिश करें. मेरी दादी अम्मा अभी तक, she is around 100 and she still prays properly, proper posture के साथ. उन्होंने अपनी सजदा करने की एबिलिटी उनकी लूज़ नहीं हुई है. वो अभी भी डीप स्क्वाट में बैठ के, she doesn't have any chair in her home. I will try to make a vlog of hers if she allows me once I go visit her. तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो, मेरे बच्चों को वो एक लगता है कि वो पता नहीं कोई हिस्टोरिक प्लेस में आ गए हैं जब हम विज़िट करते हैं उनको, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखने को मिलती हैं. सो या लाइक use it, use it, use it. Use your muscles, use your tendons, use your joints, use your ligaments, use your body. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये एक कितनी बड़ी एबिलिटी हमें दी है. अगर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं तो हम लूज़ कर जाते हैं, और इससे बड़ी कोई भी नेमत नहीं है. लाइक लिटरली आई कैन नॉट इवन इमेजिन समटाइम्स जब मैं किसी माजूर को देखती हूँ, अगैन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसको ऐसे पैदा किया, तो मैं उसको देख के मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर कोई मुझसे मेरी सारी चीज़ें ले ले और उसको मुझे रिप्लेस करना हो अपनी इस कि आई एम नॉट पुटिंग इट प्रॉपरली, लाइक कि अगर एक इंसान, लेट्स से कि इफ़ आई लूज़ माई एबिलिटी टू वॉक और मूव और एनीथिंग, तो मेरे पास जो भी है मैं सब कुछ वो दे के और अपनी वो एबिलिटी टू मूव लेने के लिए मुझे होगा कि यस आई कैन डू इट, दिस इज़ अ फेयर ट्रेड. तो ये कितनी बड़ी नेमत है जो कि अभी हमारे पास है लेकिन हम इसको वैल्यू नहीं करते हैं. सो गाइस प्लीज़ वैल्यू इट. हमारी यंग जनरेशन से लेके हर जनरेशन को इस पे काम करने की ज़रूरत है. हर घंटे बाद उठें, थोड़ा बहुत चक्कर लगाएं, और कुछ नहीं कर सकते तो आई एम नॉट सेइंग कि आप राइट अवे स्टैटिक स्क्वाड में बैठ जाएं, लेकिन उठें और मूव करें. मूव अराउंड, मूव अराउंड, मूव अराउंड. एंड येस, ऑफ नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज पढ़ लें, लेकिन पढ़ें. इट्स नॉट ओनली कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस नमाज के अंदर हमारा अल्लाह से कनेक्ट करने का ज़रिया है, लेकिन ये नमाज में सब कुछ है. एंड इफ़ यू हैवंट वॉच माई वीडियो ऑन नमाज जो कि मैंने पहले बनाई थी, आप उसको ज़रूर देखें. उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हाउ इट इज़ अ मेडिटेशन, इट्स अ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, इट्स योगा, इट्स एवरीथिंग यू नीड फॉर अ गुड हेल्थ, जो कि मॉडर्न साइंस अब उसको प्रूव कर रही है. सो डू दैट. सेकेंड सीक्रेट मैंने आपको बताया है, कीप मूविंग. थर्ड सीक्रेट दैट इज़ अगेन वी आर लूजिंग दैट, एंड नो वंडर कि हमारा हेल्थ स्पैन कम क्यों होता जा रहा है. रियल कनेक्शंस, यानी लोगों के साथ आपका ताल्लुक, भाईचारा, और विदाउट एनी रीज़न. मतलब हम तो मतलब के बगैर किसी से बात भी नहीं ना करते. हमारे अंदर तकल्लुफ़ात इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हमारे लोगों से मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है. हमें एक सर्टन वे में ड्रेसअप करना है, हमें अपने घर की एक एक्स्ट्रा सफाई करनी है, हमें अपनी डिकोर को प्रॉपर टॉप नोच रखना है, हमने टेबल को खानों से भर देना है, और उसके बाद फिर हमने एक आर्टिफिशियल मुंह और दिल लेके बैठ जाना है. नो, वी शुडंट बी डूइंग दिस. गो बैक टू दैट नॉर्मल थिंग जो कि हम थे. ठीक है, आपके घर मेहमान है, आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं करें, बट नहीं कर सकते तो बैठ जाएं. बी योर सेल्फ. थके नहीं और थकाए नहीं. जब हम थकते हैं और हम एक्स्ट्रा माइल्स जाते हैं, उसकी वजह से हमारी एबिलिटी टू जस्ट मीट विद पीपल, टू इंटरेक्ट विद देम, टू सोशली सपोर्ट देम, और टू गेट दैट सोशल सपोर्ट, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. हम बहुत आर्टिफिशियल होते जा रहे हैं. सो या लाइक नॉट ओनली दैट कि हमारी सोशल मीडिया की लाइफ में फ़िल्टर्स आ गए, हमारी रियल लाइफ में भी बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं. हम अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी मेकअप के बगैर शक्ल, अपने इस्त्री हुए हुए बगैर कपड़े, अपना ड्राइंग रूम जो मैसी है या डस्टिंग के बगैर दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक अस ह्यूमन. सो यस, गो आउट एंड कनेक्ट विद पीपल. ख़त्म करें ये तकल्लुफ़ात को, नॉर्मल रहें, सादा रहें. हम जब भी अपनी दादी अम्मा की तरफ जाते हैं, हमें भी वही लंबा शोरबे वाला खाना खाने को मिलता है, और वो कुछ सोइयाँ मीठी बना लेंगी साथ में, वो एक्स्ट्रा करती हैं. बट आई लव दैट फूड. उसके अंदर बनावट नहीं है, वो जो है वो है, वो शुरू से, एंड आई क्रेव दैट. उसमें देसी घी वाला एक लंबा सा शोरबे वाला वो खाना बनाती हैं, वो करीज जैसे होती हैं. सो
آئی جسٹ لو دیٹ. اینڈ آئی ریمبر کہ گاؤں میں جب ہم لوگ رہتے تھے ہمارے گھر میں بہت زیادہ زیادہ مہمان آیا کرتے تھے اور لمبے دیر کے لیے رہنے کے لیے آتے تھے اور کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا. وہ مہمان جو تھے وہ بھی زیادہ ہوتے تھے اور کچھ ایک ہمیشہ اگین ایکسٹرا چیز بنتی تھی اور مہمان ساتھ کام کروا رہے ہوتے تھے. آپ جسٹ امیجن آج کل کے دور میں کہ مہمان آپ کے ساتھ کچن میں جا کے برتن دھلوا رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ کھانے میں مدد کروا رہا ہے, آپ مل کے لگا رہے ہیں. ہمارے تو مہمان تب آتے ہیں جب کھانا لگ چکا ہوتا ہے, ہم نے سب کچھ تیار کر لیا ہے اور بس اب ہم سج سجا کے بیٹھے ہیں اور ہم نے اپنا ڈرائنگ روم بھی سیٹ کر لیا. مہمان آئیں گے, وہ بیٹھیں گے اور پھر مطلب ہاؤ آرٹیفیشل از اٹ. And it is draining us, it is overwhelming us now. In this time we find it so overwhelming when someone comes to our place or we have to go to someone's place, because you know why? Because we are not doing it in a way it is intended to be done. So yeah guys, please work on it. I'm not artificial at all in that way. سب کو پتا ہے میرے گھر میں آؤ گے کوئی ایکسٹرا کھانے کو نہیں ملے گا اور جو ہے وہ میں دے دوں گی, جو نہیں ہے وہ نہیں ملے گا. زیادہ سے زیادہ چائے کا کپ ملے گا, بیٹھو باتیں کرو. ہاں آئی ول بی پریزنٹ, میں آنے سے پہلے ڈسٹنگ نہیں کروں گی اپنے ڈرائنگ روم کی, لیکن میں آپ کے ساتھ پریزنٹ ہوں گی. اینڈ دیٹ دس از دا ایکسپیکٹیشن پیپل ہولڈ آف می. اب مجھے کوئی اس معاملے میں کوئی, آئی ہیو نیور ایور فیس ججمنٹ, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے یہ ایسی ہے. وہ مجھ سے یہی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, بٹ دے لو می اینڈ آئی لو دیم. I'm there for them. When they come over, I'm there for them. I'm genuinely concerned about their lives and I'm present with them, but I don't care. And yeah, I don't hold this expectation of other people as well کہ میں کسی کے گھر میں جاؤں تو میری بھی کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. However, اگر کوئی کرتا ہے تو I feel so blessed or grateful or anyway, but I feel for that person as well کہ یار اس کے لیے کتنی محنت کا یہ اسباب ہوگا, but I don't do it honestly. So yeah, these are the 3 secrets of happy, healthy, fit life at any age. I hope you like this video. If you haven't subscribed to the channel, please do. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.